کہ جو جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ تو دونوں طرح کا تذکرہ، رحمت سے نا امید نہ ہو، رحمت کی امید رکھو، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ظالم جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو دونوں باتوں کا یعنی تبشیر اور انذار، یہ دونوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ محض انذار ہو اور نہ یہ کہ محض تبشیر ہو۔ دونوں کا ذکر ہوگا تو الایمان بین الخوف والرجاء، کہ خوف اور رجا کے درمیان ایمان ہے، کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ایسا اپنا انداز ہے، تو ہم بھی اس انداز کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَن تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ، لیکن تم یہ پسند کرتے ہو، یعنی جس بندے نے حضرت علی پر اعتراض کیا کہ تم آگ سے ڈراتے رہتے ہو، یعنی حالانکہ وہ آدھا ہی ڈراتے تھے، یعنی آدھا تو تبشیر والی آیات پڑھتے تھے، آدھا وقت جو ہے وہ آگ سے ڈراتے تھے۔ تو یہ آدھا وقت آگ سے ڈرانا یا کچھ تذکرہ جو تھا آگ کا، یہ بھی سننے والے کو مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ تم لوگوں کو نا امید کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا میں تو نا امید نہیں کر رہا، نہ میں کر سکتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے تو۔ لیکنکم، مگر تم ایسے ہو۔ تو اگر تابعین کے زمانے میں ایسا رویہ تھا لوگوں کا، تو آج تو اس سے ہزاروں بار زیادہ ہو چکا ہوگا، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی جائے، اگرچہ تم برے کام کرتے رہو، کہ تمہارے برے کاموں پر بھی تمہاری جنت کی ٹکٹیں جو ہیں ان کا اعلان کیا جائے۔ یہ تمہارا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ تم برے کام کرو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں اور جہنم سے ڈرانے والی آیات نہ پڑھیں، تم یہ چاہتے ہو۔ تو جب کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب معاشرے میں لوگ جہنم کا کاروبار کر رہے ہوں، جہنم والے کام کر رہے ہوں، تو ان کو جہنم سے ڈرانا چاہیے اور ساتھ جنت کی خوشخبری سنانی چاہیے۔ تم یہ چاہتی ہو کہ تم کام تو برے کرو لیکن تمہیں خوشخبری ساتھ جنت کی سنائی جائے کہ یہ ٹھیک تم کر رہے ہو، تم جنتی ہو۔ وَلَكِنَّكُمْ، لیکن تم لوگ تحب من، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبشر بھی بنایا، منذر بھی بنایا۔ مبشر کس کے لیے؟ کہ جو اطاعت کرے آپ کی، اس کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ، اور جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی آگ سے ڈراؤ۔
تو ہم نائب ہیں دعوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنانے میں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہتیں بیان کی ہیں، اطاعت پر جنت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دوزخ، تو ہم بھی دونوں جہتیں بیان کریں گے، اگرچہ عوامی طور پر اسے مقبولیت ملے یا نہ ملے، کیونکہ ہم نمائندے ہیں دین کے، تو دین کے لحاظ سے ہم اگر آدھا چھوڑیں گے تو خیانت بن جائے گی۔ تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کی، تبشیر بھی اور انذار بھی، اور اللہ نے دونوں کے لیے بھیجا آپ کو، تو اس لیے مبلغ کا کام بھی یہ ہے کہ دونوں باتیں کرے، کہ جہاں دیکھے کہ وہ لوگ گناہوں کا دھندا کر رہے ہیں یا بدی پائی جا رہی ہے تو انہیں جہنم سے ڈرائے، اور ساتھ جو انہیں امید دلائے جنت کی، اور جو اچھے اعمال ہیں ان پر جنت جو ملے گی اس کا قرآن و سنت سے تذکرہ کرے۔ تو تابعین کے زمانے کے اندر یہ تقاضا بنا کچھ لوگوں کا کہ مولوی تقریریں سخت کر رہے ہیں، تو یہ ڈرا رہے ہیں، ڈرا ڈرا کے لوگوں کو نا امید کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ ایسا نہیں تھا، حضرت اعلیٰ کی تقریر صحیح تھی اور نبوی منہج کی آئینہ دار تھی، لیکن فرمایا لَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تجھے جنت کی یوں ٹکٹیں دیتے رہیں تمہارے برے اعمال کے باوجود۔ تو برے اعمال پر پھر انذار ضروری ہے۔ تو یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اس معاشرے میں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ، لوگوں کا تقاضا، لوگوں کا واہ واہ کرنا، یا لوگوں کا ویلیں دینا، یا لوگوں کا نعرے لگانا، وہ اور چیز ہے، اور تبلیغی انصاف اور چیز ہے، کہ مبلغ جو ہے وہ اپنے منبر سے انصاف کرے، اپنے منصب سے انصاف کرے، اپنے موضوع سے انصاف کرے، قرآن و سنت کا جو پیغام ہے وہ جو حالات کا تقاضا ہے اس کے مطابق وہ دے، کہ بدی پر انذار کرے اور نیکی پر جو ہے وہ جنت کی خوشخبری سنائے۔ مساوی، ایک ہوتا ہے مساوی، تو یہ ہے مساوی۔ تو مساوی اعمالکم، برے اعمال، یہ نہیں کہ مساوی اعمال جو ہیں بلکہ برے اعمال۔ تو عمومی طور پر تو یہ ہے نا کہ نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، تو اپنے منصب میں اپنے لحاظ سے تقریر کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے۔ اگر تقریر کا کوئی حق ادا کرے کہ جہاں وہ تقریر کر رہا ہے وہاں حالات کیسے ہیں، کیا بیماری ہے، کیا ضرورت ہے، اور جو وہ بولے گا اس کے آگے اثرات کیا مرتب ہوں گے، لوگ اس سے کیا اثر لیں گے، تو یہ کہ تقریر سے بگاڑ پیدا نہ ہو بلکہ تقریر سے اصلاح ہو، تو اس طرح یعنی سارے جائزہ لے کر اس کے مطابق تقریر بہت مشکل ہے، کہ یہ ہے تلوار کی دھار پہ چلنا، کہ اگر تھوڑا سا اس میں لحاظ نہیں رکھے گا ساری پہلوؤں کا تو پھر وہ کام خراب ہو جائے گا۔ نعت لکھنا تو یقیناً پھر آگے مزید آزمائش اور امتحانات ہیں، تو صحیح تقریر کے جو تقاضے ہیں وہ بھی بڑے اہم تقاضے ہیں۔ یعنی وہ ایک کھانا پکانے کے مترادف ہے کہ وہ ایک لنگر تقسیم کرنا چاہتا ہے لوگوں میں۔ اب لوگوں کی آگے ڈیمانڈ مختلف ہے، کسی کو کوئی چیز کوئی ٹیسٹ پسند ہے، کسی کو کوئی ٹیسٹ پسند ہے، اور یہ درمیان میں امتحان میں ہے، اور آگے پھر مجبور ہے کہ لوگوں کی ٹیسٹ بھی ہے، ادھر اللہ کا حکم بھی ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمائندہ ہے۔
اگر محض لوگوں کا ٹیسٹ ہی دیکھتا رہے اور ادھر سے نافرمان ہو جائے تو پھر بھی بہت گڑبڑ ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ لوگوں کا بالکل لحاظ ہی نہ کرے، یعنی یہ کہ میں نے پکانی کھانی کھاؤ، نہیں کھانی نہ کھاؤ، قسمن کھاؤ، تو اس طرح پھر آگے جو ہے اصلاح کا کام جو ہے کہ سب کو ہی وہ اس طرح رکھے کہ یعنی میں نے ان کا لحاظ نہیں رکھنا کہ ان کو اچھا کس طرح لگتا ہے یا ان کی اصلاح کس میں ہے، وہ لحاظ نہیں رکھنا، تو اس سے پھر آگے اصلاح نہ ہو تقریر سے، تو وہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ تقریر تو تھی اصلاح کے لیے کہ آگے اس کا جس طرح کہ کوئی بہت بڑی دعوت پکائے، خرچہ سارا کرے اور کوئی بھی نہ کھائے، یعنی آ کے سارے ایک ایک لقمہ لا کے سب جب اٹھ کے چلے جائیں، تو اب بھی تو اس کے لیے پکانے والے کے جس کی دعوت تھی ایک مسئلہ ہے کہ اتنا خرچہ کیا اور کسی نے کھائی نہیں۔ اور اگر جو ہے وہ معاشرہ حرام خور ہو کہ ہمارے لیے شراب بنائے، ہمارے لیے خنزیر بنائے اور یہ اسی طرح بنائے، تو پھر ویسے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں کہ وہ بنائے حلال حرام کی آمیزش اس میں نہ ہو اور طبی طور پر بھی صحیح ہو، یعنی یہ نہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ اچھی ہے تو پھر اس کی کسر نکال لو۔ مثلا دیسی گھی جو ہے یہ بڑا اچھا ہے، تو جہاں 1 پاؤ ڈالا جاتا ہے وہاں 10 کلو ڈال دو، چونکہ اچھا جو بہت ہے، تو اب بھی لوگ نہیں کھائیں گے۔ یعنی جب وہ چیز تناسب سے کہیں زیادہ ہوگی اگرچہ اچھی ہے، تو پھر بھی کھانا اس طرح نہیں رہے گا جس طرح کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس خطیب کے لیے ضروری ہیں جو جمعے پہ تقریر کرنے لگا ہے کہ دیسی گھی زیادہ تو نہیں ڈال رہا، یعنی اگر اس کے پاس دیسی کثرت سے پایا جاتا ہے یا جو ہے وہ ڈالڈا ڈال رہا ہے، تو ڈالڈا جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے، یا اسی طرح نمک مرچ کا بھی سارا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ اس میں یہ بھی پیش نظر ہے کہ قابل استعمال تو ہو، یعنی لوگ کھائیں تو صحیح، آگے اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہوگا۔ اور اگر کھانے سے ہی لوگ اجتناب کریں، کھانے سے ہی رک جائیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ سارا جو کیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اصل یہ تھا کہ لوگ بھوکے ہیں، لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ دیا تو مر جائیں گے، اب وہ ایسے ہیں کہ آگے کھانا پسند ہی نہیں کر رہے، اس بیس پر کہ پکانے والے نے تناسب صحیح نہیں رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں مبلغ کے لیے ضروری ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے لوگ جہالت سے مر جائیں تو اس کے کل مواخذہ ہوگا کہ تمہیں قرآن و سنت آتا تھا اور تمہارے ہوتے ہوئے اتنی جہالت تھی، لوگ جہالت میں سب کچھ کرتے رہے، اور تم نے جو ہے وہ کھانا ان کے مزاج کو جتنا پیش نظر رکھنا شریعت میں جائز تھا اتنا بھی تم نے نہیں رکھا، تم اسی پر رہے ہو کہ کھانا تو کھانی دفعہ ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا محاسبہ ہے قیامت کے دن، تو مبلغ کو یہ سب چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اول تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہے، ان کے احکام نہ چھپائے، نہ بدلے اور نہ بیچے، بلکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش کرے، اور آگے یہ ہے کہ اگلے جو ہیں ان کا بھی اس میں فائدہ ہو سکے، یہ نہ ہو کہ ان کو بیزار کرے خواہ مخواہ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ماحول حق بیانی سے بیزار ہو جائے تو وہ تو اب حق یہ چھوڑ نہیں سکتا، دوسرا یہ ہے کہ یعنی ویسے ان کو کبھی مرچ زیادہ کبھی نمک زیادہ اس طرح کر کے بیزار کرتا ہے یعنی جمعے کی تقریر تیار نہیں کرتا اور تقریر کے وقت لوگوں کو جھاڑتا رہتا ہے، بلا وجہ روب ڈالتا ہے ان پہ، تو اب جو ہے یہ غلط ہے کہ اپنی تیاری نہیں ہے اور روب لوگوں پہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں شریعت ان کو دیکھتی ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو، وہ تمہاری بدخلقی کی وجہ سے دور نہ ہو جائیں،
ایک ہے حق بیانی کی وجہ سے دور ہونا، مسلک کی وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلک میں چھٹی دو ان کو، تم نہیں دیتے. تو اب جو ہے یہ تمہارا اپنی جگہ پہ قائم رہنا درست ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی کھانسا ہے تھوڑا سا، تم نے اس کو ڈانٹ پلا دی ہے کہ تو گھر نہیں کھکڑ ہوتا مسیح یا کسی کی کوئی ایسی بات کہ جس سے تسامح کیا جا سکتا تھا اور تم نے خواہ مخواہ اس کو رگڑا لگا دیا ہے. تو اس بنیاد پر جو متنفر کیا لوگوں کو مسجد سے یا مدرسہ سے یا مرکز سے یا لوگوں کو دینی جلسوں سے، تو وہ پھر شریعت کل پوچھے گی کہ تم نے ایسا سلوک کیوں کیا کہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری بدخلقی کی وجہ سے دین سے دور ہوئے. اچھا جی، تو یہ لحاظ اب امتحان ہے کہ کہاں تمہاری بدخلقی کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں یا تمہاری غیرت کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں. یہ پہچان آگے بڑی مشکل ہے، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہے اس کی اپنی ادائیں بری ہیں، بدخلق ہے، لیکن اس کو اس نے نام اگر عقیدے کا دے رکھا ہے کہ میں چونکہ پکے عقیدے والا ہوں اس لیے لوگ پسند نہیں کرتے، تو اب یہ بھی دو نمبری ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر کرے جو ہے تو لوگ اس پہ لگا دیں کہ یعنی وہ اگر حق بتاتا ہے تو اس کے پیچھے لگا دیں کہ یہ ساری دنیا کو اس نے متنفر کر دیا ہے اور اب کون اس کے ساتھ چلے. تو اب یہ لوگوں کے لحاظ سے غلط ہے کہ انہوں نے اس کی حق بیانی پر آگے اور لیبل چڑھا دیا. تو یہ آزمائش اس کی پھر کافی ہے. اس بنیاد پر یعنی تقریر کرنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے. یعنی جس شخص نے مولوی اس لیے بننا ہے کہ مولوی بننے میں موج بڑی ہے، تو وہ بے شک نہ بنے تو اچھا ہے. یہ مطلب مشکل رستہ ہے. جب یہ نبوت کی وراثت ہے تو نبوت کا منصب مشکل ترین یعنی آزمائشیں کے لحاظ سے سب سے مشکل کام وہ ہے. پھر ان کے جو نائب ہیں یا ان کی وراثت جن کے پاس ہے انہیں بھی پھر ہر گھڑی ان کا امتحان ہے، دن رات میں، بلکہ لوگوں کے ہزاروں امتحان سمٹ کے ان کے پاس آئیں گے. یعنی وہ یہ کہ موج کریں جا کے برف دیکھتے رہیں یا کبھی، تو ان کے لیے بہت کم موقع فرصت کا ملے گا، چونکہ جو بھی مد و جزر سمندروں میں ہوگا وہ لہریں آ کے انہی کے کناروں سے ٹکرائیں گی. یعنی کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کہیں کوئی جنازے کا مسئلہ ہے، کوئی طلاق نکاح کا معاملہ بن گیا ہے، کوئی کسی طرح کا اسلام پہ حملہ ہو گیا ہے، وہ جہاں بھی سمندر میں موجیں اٹھیں گی آگے کنارہ یہی ہے حضرت صاحب، تو وہ آ کے آپ سے موجیں ٹکرائیں گی، آپ سے آ کے معانقہ کریں گی، آپ کو اس کا حل کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. تو اس وجہ سے یعنی آپ کو ہمہ وقت کمر بستہ رہنا پڑے گا. یہ آپ کہیں کہ مولوی اس لیے بنے کہ موج سے سوئیں دن بھی رات بھی، تو پھر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے انصاف نہیں ہوگا. کیونکہ یہ منصب ایسا ہے کہ جہاں پر آزمائش بڑی ہے اور ہر وقت انسان کو یہ نگہبانی کے فریضہ میں اپنے آپ کو بیدار رکھنا پڑتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں نے بچنا ہے بدی سے، اس کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے، اس کے سہارے انہوں نے اپنا دین بچانا ہے. اور اگر یہ انہیں میسر ہی نہ آئے، کہیں یہ ایسے غائب ہو جائے یعنی ان کے لحاظ سے کہ نہ یہ ان کو مسئلہ بتائے، نہ ان کو فتویٰ دے، نہ کسی فتنے کا جواب دے، اور یہ سیر سپاٹے میں رہے، تو پھر وہ جس مشن کا اسے سپاہی بنایا گیا تھا یہ پھر اس محاذ سے ہٹ چکا ہے. تو یہ اصل وجہ
یعنی ہر وقت ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے اور ان کا جواب دینا۔ تو جب اس کی آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس کے درجات بھی زیادہ ہیں، پھر اس کے مراتب بھی زیادہ ہیں۔ جب آزمائشیں امتحانات میں یہ بھگتتا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے، تو پھر اس کا پروٹوکول قیامت کے دن ہے کہ جب جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ وہاں کھڑا ہو جائے گا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ جن لوگوں کو میں نے حق بتایا وہ ابھی نہیں پہنچے، وہ پہنچیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جاؤں گا۔ تو یہ اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا، باقی تو جو پہنچے گا فوراً آگے جائے گا کہ شکر میں پہنچ گیا ہوں، آگے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ لیکن یہ پہنچ کے دروازے پر پھر اس کو اتنا ہوگا کہ میں جنت کہیں نہیں چل رہی، میں پچھلے یعنی یہ وہاں اس کا باقاعدہ اعزاز ہوگا، شرعی طور پر اس کا یہ منصب ہوگا کہ یہ جنہیں جمعہ پڑھاتا تھا، جنہیں جماعت کراتا تھا، جنہیں درس دیتا تھا، یہ انہیں بھی ساتھ لے اور اجتماعی طور پر دھوم دھام سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بچوں کو داخل کراتے ہیں نا، یعنی وہ دستار فضیلت دیکھتے ہیں یا اور کسی عالم دین کا ٹھاٹھ باٹھ، تو وہ پھر مولویوں نے بڑی موج ہے، ایسے بھی اپنا پتر مولوی بنائی ہے۔ تو جو محض موج کی نیت سے بنائے پھر آگے نبھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو بناتے وقت ہی ذہن میں رکھے کہ اس موج کے ساتھ یہ امتحان بھی ہیں، اور ہے ضروری کہ یہ سب سے بڑا منصب ہے امت میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس کی آزمائشیں بھی ہیں، تو پھر شروع سے ذہن میں ہوگا کہ اس کے لیے یہ امتحان بھی ہیں۔ اور اگر پڑھایا محض موج کے لیے ہو اور آگے جو ہے وہ مشکلات بن جائیں تو پھر کہتے ہیں نہ تسی نہ پڑھا دے سے تو چنگا ہے۔ تو شروع سے ہی ان کا یعنی یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب اتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے تو اس کے امتحانات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان امتحانات میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سات سو انیس۔ سات سو اٹھارہ پہ جو ہے وہ درمیان میں حدثنا علی بن عبداللہ، تو اس میں افتاقد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتاقد ثابت بن قیس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفقود پایا، یعنی کئی دنوں سے وہ محفل مبارک میں حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ کون؟ حضرت ثابت بن قیس، صحابی ہیں اور غیر حاضر رہ رہے تھے۔ فقال رجل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہے، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خبر آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ فَأَتَاهُ، تو وہ ان کے پاس آئے، یعنی گھر میں پتہ کرنے۔ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ، تو انہوں نے حضرت ثابت کو پایا کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں، مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، یعنی جب یہ اچانک گئے تو اس وقت بھی ان کی یہی حالت تھی
کہ گھر میں بیٹھے تھے اور سر جھکایا ہوا تھا، یعنی نہایت رنجیدہ حالت میں بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے کہا ما شانو کا، یہ کیا ماجرا ہے، تم ادھر بھی نہیں جا رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور گھر بھی تم بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے ہو۔ فقال، کہ ایک مصیبت مجھ پہ آئی ہوئی ہے۔ آگے جملہ معترضہ ہے کہ یہ جہیر الصوت تھے، یعنی طبعاً آواز آپ کی بلند تھی۔ کانا یرفع صوتہ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب بولتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز کا لیول اونچا ہو جاتا تھا۔ تو ادھر جو ہے یہ آیت آ گئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب یہ آیت اتری اور یہ آواز طبعاً ان کی اونچی ہوتی تھی، فقد حابط اعمالہ، کہ ان کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، اور انہوں نے خود ہی یہ نتیجہ نکال لیا کہ میں تو جہنمی ہوں۔ فَأَتَرْ رَجُلٌ النَّبِيَّ، تو یہ بندہ جو پتہ کرنے گیا تھا ان کا، جب یہ پتہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَأَخْبَرَهُ، آ کے خبر دی کہ حضرت ثابت بن قیس تو کا یہ مسئلہ ہے کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ آتے نہیں، کہ پہلے ہی بڑی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہی بندہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو یہ دوبارہ بشارت لے کے حضرت ثابت بن قیس کے پاس پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب الیہ، تم حضرت ثابت کے پاس جاؤ، فقل لہ انک لست من اہل النار، کہ تم دوزخی نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنہ، تم تو جنتی ہو۔ دوسری جگہ یہ لفظ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا اما ترضی ان تعیش حمیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنت، کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم زندہ رہو تو تمہاری تعریف کی جائے، وقت وفات آئے تو تمہیں شہادت مل جائے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی جنت کی علیحدہ خوشخبری کے حامل ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، اور عشرہ مبشرہ وہ اس لیے ہیں کہ ان کو اکٹھی ایک حدیث میں ان 10 کو ملی۔ اس کا یہ مطلب نہیں صرف 10 کو ہی خوشخبری ملی، 10 کو ایک حدیث میں خوشخبری ملی۔ اب باقی جیسے جہاں اب ان کو بھی خوشخبری علیحدہ ملی، لَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو ان کی نفی نہیں اس 10 کی بنیاد پر، یعنی وہ 10 ان کا امتیاز یہ ہے کہ انہیں ایک حدیث میں اکٹھی خوشخبری ملی۔ باقی اجمالی طور پر سب جنتی ہیں، اور تفصیلاً پھر کئی ایسے ہیں کہ جن کو جدا جدا حدیث میں 2 4 کو یا علیحدہ علیحدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ شہید جو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بلایا تو خوشخبری سنائی کہ اما ترضی ان سالم مولا ابی حذیفہ اور حضرت ثابت بن قیس نے، یعنی چونکہ اس محاذ پر مسلمہ کذاب کے حواریوں کی تعداد زیادہ تھی اور صحابہ تھوڑے تھے، تو یہ خطرہ تھا کہ جب وہ حملہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے ان کی عددی کثرت کی بنیاد پر، تو شہید ہو جائیں مگر پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے لیے زمین میں گڑھا کھودا، اور یہ جو نصف
انسان کا قد ہے، کمر سے اوپر تک اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا کہ ہم یہاں تیر مارتے رہیں گے دشمن کو، لیکن پیچھے نہیں ہٹنے کا اپنا احتمال ہی ختم کر دیتے ہیں کہ ہٹنا چاہیں پھر بھی نہ ہم ہٹ سکیں. تو اس طرح وہ وہیں شہید ہو گئے دونوں. یعنی مسلمہ کذاب کے حواریوں کے حملوں کے بعد یعنی لڑتے رہے، لیکن جس وقت ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے ساتھی شہید ہوئے اور انہوں نے پیش قدمی کی، تو یہ پھر اپنا بھاگنے کا آپشن خود ہی ختم کر چکے تھے، یعنی پیچھے ہٹنے کا. تو انہی گڑھوں کے اندر دبے ہوئے شہید ہو گئے. یعنی اسلام کے اندر خودکشی نہیں لیکن فداکاری ہے. تو یہ فداکاری کی مثال ہے کہ جس میں یعنی یہ نہیں کہ اپنی زندگی کے چانس ہی ختم کر دیے، بلکہ وہ باقی تھے کہ یہ جہاد کرتے کرتے ان کا تھا کہ اگر فتح ہو جائے گی تو ہمیں کوئی نکال لے گا، اگر فتح نہیں ہوگی تو پھر ہمیں یہ برداشت نہیں کہ ہمارا پاؤں پیچھے ہٹے، تو ہم یہیں شہید ہو جائیں. تو اس طرح کر کے انہوں نے شہادت پائی. اور ان کی کرامت وہ مشہور تم نے پہلے سنی ہوئی ہوگی، تفسیر اپنے معجم کبیر میں حضرت ثابت کی وہ کرامت لکھی ہوئی ہے. سنی ہوئی ہے نا سب نے؟ کسی ایک نے بھی نہیں سنی ہوئی؟ چلو. تو یہ جس وقت یعنی معجم کبیر میں یہ کرامت جو ہے یہ آگے پھر مسئلے کے طور پر ہماری دلیل بھی ہے، اور دوسری طرف سند سے یہ لکھی ہوئی ہے. اور پھر اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیصلہ بھی ہے کہ انہوں نے اسے صحیح سمجھا، اور اس پر انہوں نے آگے اپنی خلافت کا ایک فیصلہ بھی اس پر کیا کہ جب یہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں یعنی صحابہ میں سے ہی جو اسلامی فوج تھی، یعنی اسلامی فوج کے جو لوگ گزر کے پاس سے اپنے خیموں کی طرف جا رہے تھے، یعنی عارضی چھاؤنی جو بنائی ہوئی تھی، کیونکہ کافی دیر تک لڑائی رہی تو اس کے لیے پھر عارضی چھاؤنی بنائی جاتی تھی خیمے لگا کے. تو کسی نے ان کی زرہ اتار لی، جو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی حالت جہاد میں. کے بارے میں کہ لما قتلت بلمس مر بی رجل من المسلمین فانتزع عنی درعة نفیسة، کہ جب میں گزشتہ دن شہید ہوا تو میرے پاس سے ایک مسلمان ہی گزرا، اس نے میری قیمتی زرہ اتار لی ہے. یعنی گزرنے والے نے اتارنے والے نے کہ اب یہ شہید ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی آ کے مسلمہ کا بندہ اتار لے تو میں اتار لیتا ہوں تاکہ یہ نقصان تو نہ ہو، کسی مجاہد کو کام دے جائے گی، یا جس طرح بھی انہوں نے اتار لی. اب یہ شہید زندہ تھے تو انہوں نے اپنے کمانڈر ان چیف کو خواب میں بتایا کہ میری زرہ جو ہے ایک بندہ اتار کے لے گیا ہے، اور بندہ بھی مسلمان تھا. یعنی یہ انہیں پتہ تھا شہادت کے بعد بھی کہ اتارنے والے کا نظریہ کیا ہے، مومن ہے یا کافر ہے. اور ساتھ اس کی پھر آگے کی اتار کے گیا کدھر ہے، نے کہا بیتہ فی اقصی المعسکر، یہ چھاؤنی کے سب سے آخر میں جو گھر ہے نا وہ اس کا ہے. وَعِنْدَ بَابِ بَيْتِهِ فَرَسٌ، اور اس کے خیمے کے بعد گھوڑا باندھا ہوا ہے، اور زرہ اندر خیمے کے کونے میں دیگچے کے اندر دیگچے کے نیچے وہ زرہ پڑی ہوئی ہے. تو تم کسی کو بھیجو کہ وہ زرہ میری اٹھا لے، اور میں مقروض فوت ہوا ہوں، میں نے ابھی لوگوں کا قرض دینا ہے. تو جب تم واپس مدینہ منورہ پہنچو
تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جا کے کہنا کہ وہ میری زرہ بیچیں اور فلاں فلاں بندے کا میں نے قرض دینا ہے، وہ قرض اتاریں۔ تو یہ خواب آیا کمانڈر صاحب کو کہ کسی کو بھیجو، تو انہوں نے کہا میں خود ہی جاتا ہوں۔ تو نشانی کے مطابق جو چھاونی کے سب سے آخر میں خیمہ تھا، ادھر دیکھا تو گھوڑا باندھا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے خود ہی تو دیگچے کے نیچے زرہ پڑی ہوئی تھی، تو وہ زرہ انہوں نے پکڑی، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ زرہ پیش کی اور ساتھ پیغام بھی دیا کہ یہ حضرت ثابت کی ہے، اور انہوں نے اپنی شہادت کے بعد مجھے یہ بتایا تھا، اور جو انہوں نے معلومات دیں بالکل سچی معلومات تھی، اسی کے مطابق میں گیا ہوں اور جا کے میں نے یہ زرہ وصول کی ہے۔ تو اب آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ جو ہیں وہ زرہ بیچیں اور فلاں فلاں کا قرض ادا کریں۔ اور اس میں پیغام میں یہ بھی تھا کہ میں نے کچھ لوگوں سے پیسے لینے ہیں اور کچھ لوگوں کے دینے ہیں، تو کچھ لوگوں کے نام بتائے کہ فلاں فلاں سے میں نے لینے ہیں، وہ وصول کریں اور ساتھ یہ زرہ بیچیں، اور فلاں فلاں کو میں نے دینے ہیں، تو یہ پیسے جو ہیں وہ میری طرف سے ادا کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جو شرعی طور پر ہے مسئلہ کہ خوابوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، خوابوں پہ عدالتیں نہیں لگتی، خواب خیال ہوتے ہیں، تو آگے ہیں حقوق العباد کہ انہوں نے خواب میں کہا فلاں فلاں سے پیسے لو، اور خواب میں کہا ہے کہ بیچ کے یہ اور وہ پیسے فلاں فلاں کو دو۔ تو یہاں یہ معجم کبیر میں لکھا ہے کہ یہ ایسا خواب تھا کہ امیر المومنین نے اس کو گواہی کے مرتبے میں سمجھا اور اقرار کے مرتبے میں سمجھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب ہے، خواب کا کیا لحاظ ہوتا ہے، پتہ نہیں انہوں نے لینے تھے یا نہیں لینے تھے، میں اب کیا کروں، بلکہ انہوں نے زرہ بیچی اور جن لوگوں سے لینے کا کہا ان سے پیسے لیے، اور آگے پھر اس کے مطابق وہ وصیت پوری کی خواب کی۔ تو یہ ایسا خواب تھا جو بعد از وصال آیا اور پھر اسے نافذ کیا گیا، یعنی اتنی اب اس میں نافذ کرنے تک معاملہ پہنچا۔ تو اس کے اندر جو حقانیت ہے وہ مسلک اہل سنت کی ہے کہ بعد از وصال جو زندگی ہے اس میں انہیں اتنا پتہ تھا کہ کوئی میرے بدن کو چھیڑ رہا ہے، کوئی زرہ اتار رہا ہے، اور پھر مومن ہے یا کافر ہے، پھر اتار کے مشرق کی طرف جا رہا ہے یا مغرب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس کے گھر کے باہر کیا ہے، اس کے گھر کے اندر کیا ہے، یہ سارا جو ہے وہ اپنی جگہ جہاں گاڑے ہوئے ہیں زمین میں وہی ہوتے ہوئے ان کو پتہ تھا، اور پھر اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جو کمانڈر ہیں انہوں نے جا کے تصدیق بھی کر لی، اور پھر سب سے بڑھ کر امیر المومنین نے اس کو نافذ کیا کہ اگر یہ عقیدہ، یہ جو چیزیں ساری اس میں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی شرعی طور پر مشکوک ہوتی تو وہ کہتے کہ اب یہ تو آگے اس پر کس طرح فیصلہ ہو سکے، یہ تو خواب خیال ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے نافذ کیا، اور شریعت کے اندر اس کی ایک امتیازی شان قرار پائی کہ تھا خواب ایک بندے کا جو دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کو مانا یوں گیا جس طرح زندہ بندہ سامنے کسی چیز کا اقرار کرتا ہے یا قول کرتا ہے تو اس کو نافذ کیا جاتا ہے اس کے الفاظ کو۔ اچھا جی، 719 اس میں اوپر جو چند لینے چھوڑ کے ان ابی ہریرہ تھا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنت والنار۔ تحاجت کا مطلب ہے مناظرہ کیا، جنت اور دوزخ نے مناظرہ کیا۔ جنت اور دوزخ نے مناظرہ کیا۔ میں چھوٹی عمر میں جمعہ پڑھنے گیا، ابھی یعنی حفظ وغیرہ سے پہلے، تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جمعے پہ تقریر فرما رہے تھے،
تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مناظرے کا کہاں ذکر ہے، یعنی یہ جو مولوی مناظرہ کرتے ہیں تو یہ تو کرنا جائز ہی نہیں، قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے؟ تو آپ نے پھر وہ آیت پڑھی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. تو آپ نے فرمایا یہ حاجہ جو ہے یہ مناظرہ ہی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا. تو یہ یعنی لفظ حجت اور اس سے پھر باب مفعلہ حاجاجا یا تفاعل تحاجاجا، چونکہ اس میں جانبین ہے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں حجت پیش کرنا، اگلے کی حجت کو کمزور کرنا، اپنی حجت کو غالب کرنا. تو مناظرے میں یہی ہوتا ہے، اگرچہ توجہ المتخاصمین فی النسبات وہ یعنی مستقل تعریف علیحدہ ہے، لیکن جس فنکشن کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تحاجت، جس طرح یہاں ذکر ہے تحاجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ نے آپس میں حجت کا مقابلہ کیا، یعنی آپس میں مناظرہ کیا، اپنے اپنے موقف پر دلائل پیش کیے. فقالت النار، تو آگ نے کہا یعنی دوزخ نے کہ میرا بڑا اونچا مقام ہے. کس طرح؟ کہ بڑے بڑے متکبر میرے قابو آئیں گے، بڑے بڑے بادشاہ وہ سب میرے شکار ہیں، تو اس واسطے میں بڑی ہوں. یہ اس نے دلیل پیش کی. فقالت النار اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، مجھے ترجیح دی گئی ہے متکبرین کے بارے میں، یعنی جنت کو کہا تجھے کوئی متکبر نہیں ملے گا، وہ سارے میرے ہیں، اور تجھے کوئی جو ہے جبار متجبر جو انسانوں میں ہیں نہیں ملیں گے، یہ سارے اس طرح کے وہ میرے ہیں، لہذا میرا مقام بڑا ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے جو ہیں وہ میرے سپرد کیے جائیں گے. یہ اس نے دلیل پیش کی. وقالت الجنت، مالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، کہ مجھے کیا ہے کہ نہیں داخل ہوں گے مجھ میں مگر ضعیف لوگ. اب ایک ہے اردو زبان پنجابی کا ضعیف، ایک ہے عربی کا ضعیف، ان میں فرق ہے. یعنی ایک تو پڑھنے میں بھی فرق ہے کہ زواد جو ہے یہ اردو پنجابی میں ہے مگر عربی میں زواد ہے ہی نہیں. یعنی عربی زبان کا نام ہی ہے لغت الناطقین بالضاد، ضاد والوں کی زبان، یعنی عربی کا نام ہی ہے کہ اس میں وہ ایک حرف ہے جو فارسی عجمی میں نہیں ہے، کہ فارسی عجمی میں ضاد ہے ضاد نہیں ہے، اور یہ لغت الناطقین بالضاد، ضاد والوں کی یہ زبان ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ پنجابی فارسی وغیرہ میں اردو میں ضعیف اس کو کہتے ہیں کہ صرف کمزور یا لاغر نہ ہو بلکہ عمر رسیدہ بھی ہو، تو پھر اس کو ضعیف کہتے ہیں. اگر کوئی نوجوان بندہ معاذ اللہ بیمار ہو کہ مریض سا ہو جائے تو اس کو ضعیف نہیں کہتے، ضعیف کے لیے بوڑھا ہونا شر سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا ضعیف. تو جب کہ عربی زبان میں بوڑھے کے لیے ضعیف نہیں بولا جاتا، بوڑھے کے لیے جسمانی کمزور کے لیے. عربی زبان میں ضعیف جن کے پاس پیسے تھوڑے ہوں، یعنی جس کے لیے عام لفظ غریب بولتے ہیں، جو عربی میں اجنبی کے لیے بولا جاتا ہے، غربا، غریب غربا جو پنجابی اردو ہے، اس معنی میں عربی میں ضعیف آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ متکبر کے مقابلے میں، جبار کے مقابلے میں. تو جنت نے یہ کہا کہ مجھ میں تو صرف ضعفاء الناس
جو ہیں وہ کمزور لوگ پیسے کے لحاظ سے، ترکڑے نہیں، کمزور لوگ جو ہیں وہ مجھ میں داخل ہوں گے۔ وَسَقَطَهُمْ سَقَطُهُمْ جو سقط ہے، یعنی بظاہر جن کو گرے پڑے لوگ، ڈٹے سقط ادنا لوگ، جن کو زمانہ ادنا سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی جب آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی تو کافی ہوئی، جس میں سے ایک یہ ذکر ہے کہ یعنی دوزخ چڑھائی کر گئی جنت کے سامنے، اس نے کہا کہ تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے اندر اتنے اتنے متکبر آئیں گے، جبار آئیں گے۔ تو پھر یعنی جنت جو ہے وہ احساس کم تری جس طرح ہوتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی جنت یہ سمجھ کیا میرے اندر تو ماڑے ماڑے ہی آئیں گے، تو اس نے اللہ کے سامنے یہ اظہار کیا کہ میری تو اب کوئی دلیل ہی نہیں رہی، اب میرے اندر تو اس طرح کے لوگ ہی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو سہارا دیا کہ یہ تو تیری شان ہے، یہ تیرا ویک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تیری شان ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی للجنت انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بیکے میں تیرے ذریعے یہ رحمت کروں گا، من اشاء من عبادی میرے بندوں میں سے جس میں سے پر میں چاہوں گا رحمت کرنے کے لیے تیرے اندر بھیجوں گا۔ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے کہا کہ انما انت عذاب، تم عذاب ہو، اعذب بک من اشاء من عبادی میں اپنے بندوں میں سے جسے عذاب دینا چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا لیکن یہ ہے کہ دونوں کو بھر کے چھوڑوں گا، یہ تم کوئی نہ رکھو کہ کسی کو کمی ہوگی۔ ایک طرف جن پہ میں نے رحمت کرنی انہیں بھیجوں گا، اور دوسری طرف جن کو عذاب دینا ہے انہیں بھیجوں گا۔ اور وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کا بھرنا ہے۔ فَأَمَّا النَّارُ جہاں تک دوزخ کا معاملہ ہے، فلا تمتلئ تو یہ نہیں بھرے گی، یہاں تک کہ اللہ اپنی شان کے مطابق جو اس کا قدم ہے وہ رکھے گا دوزخ میں۔ فتقول قد قد پھر کہے گی بھر گئی ہوں بھر گئی ہوں، یعنی اس سے پہلے پہلے حل من مزید ہی کہے گی، کیا کوئی اور ہے کوئی اور ہے کوئی اور ہے، یعنی اتنی اس کے اندر گنجائش ہوگی۔ اور سارے جہنمی چلے جائیں گے پھر بھی اس کو بھی بھوک ہی لگی ہوئی ہوگی، حالانکہ معاذ اللہ کروڑوں لوگ اس میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھرنے کے لیے جو اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اپنی شان کے مطابق اپنا قدم جو ہے اس میں رکھے گا۔ تو اب قط قط کی آواز آئے گی، جس کا مطلب ہے میں بھر گئی ہوں۔ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ اس طرح پھر جو ہے وہ جہنم دوزخ بھر جائے گی۔ وَيُزْوَى بَعْدُهَا إِلَى بَعْدٍ اور پھر اس کے بعض حصے بعض کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ اور جہاں تک جنت کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق بنائے گا۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے انسان جتنے، ان سب کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ جنہوں نے جہنم جانا ہے جہنم چلے جائیں گے، جنت جانا ہے جنت چلے جائیں گے، خالی جہنم بھی رہ جائے گی، خالی جنت بھی کچھ رہ جائے گی، یعنی دونوں ہی کچھ کچھ خالی رہ جائیں گی، اور کچھ کچھ وہاں بہت کچھ اس کچھ میں سما سکتا ہے۔ تو اب جنت کہے گی میں بھی خالی ہوں، جہنم کہے گی میں بھی ابھی خالی ہوں، اتنا کچھ مل جانے کے باوجود۔ تو یہ اللہ کا عدل ہے، جنت کے لیے اللہ فوراً نئی مخلوق پیدا کرے گا، اور ان کو پیدا کر کے اللہ کہے گا جنت کو یہ تو لے لے، تو یعنی مکمل فل کر دے گا۔
اس میں یہ بھی ہے گناہ گاروں کے لیے امید کہ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں کوئی سیٹ ملتی ہے یا نہیں، کہ جنت تو پھر بھی خالی ہوگی ابھی، سارے جنتیوں کے جنت چلے جانے کے باوجود جن کا کوٹا بن سکتا ہے پھر بھی بچ جائے گی، کہ اللہ نئے مخلوق پیدا کرے گا، انہیں اسی وقت پیدا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جہنم کے لحاظ سے یہ ہے کہ جنہیں اللہ پیدا کرے اور جہنم بھیجے، آخر ان کا جرم کیا ہے کہ ان کو جہنم بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ادھر اپنا قانون اور رکھا ہے اس نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسی وقت کن کہے اور ایک مخلوق بنے اور اس مخلوق کو بنا کے جہنم بھیج دے۔ جہنم تو انہوں نے جانا ہے جنہوں نے دنیا میں آئے ہیں اور جہنم والے کام کیے ہیں، تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جو ہے ان کو اگر اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجے تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، کہ انہوں نے تو نہ دنیا پائی ہے، نہ انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے، انہیں پھر جہنم کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اس واسطے جہنم کو ادھر بھرنا بھی ہے، اس سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ تجھے بھریں گے، ڈیمانڈ اللہ اس کی بھی باقی نہیں رہنے دے گا، کہ اللہ ہے، اللہ سے جہنم کی تمنا ہے کہ مجھے بھر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس پاؤں سے جہنم بھر جائے گا۔ تو اس طرح کر کے ادھر کے لیے کوئی نئی مخلوق نہیں بنائی جائے گی۔ تو یہ لکھا ہے آخر میں کہ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، جہنم کو اللہ تعالیٰ یوں بھرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی اس دن نئی مخلوق بنایا جہنم کے لیے تو یہ معاذ اللہ ظلم ہوگا، تو اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک جنت کا مسئلہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، اللہ اس کے لیے نئی مخلوق بنائے گا، منشل خلق من آدمی ينشئ لها خلقا، نئی مخلوق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنائے گا، اور نئی بنا کے اسی وقت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں بھیج دے گا۔ یعنی یہ کرم ہے اللہ کا کہ جنت والے کام کیے نہیں پھر بھی جنت دے دے، کہ انہوں نے دنیا پائی نہیں، نہ دنیا کی مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں، تو یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرنا چاہے تو یہ عیب نہیں۔ تو اس بنیاد پر انہیں تو فوراً بنا کے جنت بھیج دے گا، مگر ادھر دوزخ کے لیے ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں بھیجے تو کس وجہ سے بھیجے، کہ انہوں نے تو کوئی ظلم کیا نہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ جدا جدا پالیسی ہوگی جنت کے لیے اور دوزخ کے لیے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمت، تحول عافیت، صلی اللہ تعالی علیہ